Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، کروڑوں مردہ چہروں پر زندگی کے رنگ بکھیرنے والے دنیا کے پہلے سپر سٹار چارلس چیپلن کا جنم 16 اپریل سن 1889 کو انگلینڈ میں ہوا۔ خاموش فلمی دور میں چیپلن نے بنا بولے فلمی نگری میں ایسا کمال کیا جس کا کوئی تصور ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اکثر ایسا سنا گیا ہے کہ جو جتنا خوش مزاج ہوتا ہے اندر سے وہ اتنا دکھی بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس سپر سٹار کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا۔ ایک غربت بھری زندگی گزارنے والے نے اپنے فن کے ذریعہ سے شہرت اور عزت کی وہ دولت سمیٹی کہ صدیوں تک اور فلمی نگری میں شاید قیامت تک ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کی جائے گی۔ چارلی چیپلن کی اگر نجی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ان کے والدین ایک غیر معروف سنگر، کورس ممبر اور ایکسٹرا آرٹسٹ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار چارلی کی والدہ ایک لائیو سٹیج شو پر گیت گا رہی تھی کہ اچانک کسی وجہ سے وہ گاتے گاتے رک گئی کیونکہ ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لوگوں نے سٹیج پر جوتے پھینکنے شروع کر دیے۔ چیپلن ایک 5 سالہ معصوم بچہ تھا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً سٹیج پر چڑھ دوڑا اور اپنی معصومانہ اور توتلی زبان میں وہی گانا گانے لگا۔ ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور اب سٹیج چاندی کے سکوں سے بھر گیا۔ یہ چارلی چیپلن کی پہلی سٹیج پرفارمنس تھی۔ چیپلن نے ایک بار اس واقعے کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس واقعہ نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ لوگوں کا جو دکھ سٹیج پر ہو وہ لوگوں کے لیے تفریح کا باعث بن جاتا ہے۔ شاید اس لیے اگر ہم چارلی کی فلموں کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لیں تو یہی دکھ، غربت، مفلسی اور پریشانی ہی ہمیں نظر آئے گی جس کو لوگ کامیڈی سمجھ کر ہنس دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح کچھ عرصہ بعد چارلی کے والد نے، جو کہ شراب کا رسیہ تھا، چارلی کی والدہ کو طلاق دے دی اور چارلی کی والدہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے چارلی اور اس کے بھائی کو پال نہیں سکتی تھی، لہٰذا ان کو ایک یتیم خانے یا کیئر ہاؤس میں رہنا پڑا۔ اسی ذہنی دباؤ نے چارلی کی والدہ کو ذہنی مریض بنا دیا اور ایک عدالتی حکم سے چارلی اور اس کا بھائی اپنے شرابی باپ کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلا پن چارلی اور اس کے بھائی کا مقدر بن گیا۔ والدہ کی صحت یابی سے عارضی طور پر سب ٹھیک ہو گیا، مگر معاشی ابتری نے چارلی کو پڑھائی سے زیادہ روٹی کمانے پر لگا دیا۔ چارلی سٹیج پر مختلف چھوٹے موٹے کردار ادا کر کے 2 وقت کی روٹی کمانے لگا۔ اس کے علاوہ بھی وہ چھوٹے موٹے کام کرتا تھا جیسے اخبار بیچنا اور مزدوری کرنا وغیرہ۔ گھریلو ماحول چونکہ فنون لطیفہ سے جڑا ہوا تھا، اس لیے چارلی بلیک روز تھیٹر میں کام باقاعدگی سے کرنے لگا۔ ایک دن ایک فلمی ڈائریکٹر کی نظر چارلی کی سٹیج پرفارمنس پر پڑی اور اس کی زیرک نظر جان گئی کہ اس نوجوان میں ایک بڑا اداکار چھپا ہے، لہذا اس نے چارلی کو شرلک ہولمز میں ایک کردار آفر کرایا جس کو چارلی نے بخوبی نبھایا اور اس طرح سے چارلس چیپلن اب چارلی چیپلن بن کر فلمی صنعت میں آ گیا۔ مگر بہت سی مصیبتوں نے اس کا دامن پھر بھی گھیرے رکھا۔ 5 فٹ 5 انچ کے چھوٹے قد کا یہ ایکٹر پہلی جنگ عظیم میں جب دنیا جنگ کی لپیٹ میں تھی اپنی برجستہ کامیڈی سے محظوظ کرتا رہا۔ کبھی چارلی پر روسی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا تو کبھی اس کی سکریننگ کی گئی۔ چارلی کی شہرہ آفاق فلم لائم لائٹ 1952 میں ریلیز ہوئی جس کو آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مگر امریکہ نے اس فلم کو بین کر دیا۔ چارلی پھر بھی امریکہ کو پسند کرتا تھا، بلکہ اس کی پہلی شادی بھی امریکہ میں ہی ہوئی تھی، لیکن امریکیوں نے چارلی کا جینا دوبر کیے رکھا، لہٰذا وہ امریکہ چھوڑ کر پہلے لندن اور پھر یہاں سے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ کروڑوں ایوارڈ اور دلوں کے تمغات جیتنے والا یہ شخص 1960 کی دہائی کے اواخر میں بری صحت کا شکار ہو گیا۔ 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور سن 1970 تک انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہونے لگی۔
اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا کے ایک کنارے دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، بدقسمتی سے اس دن ہی اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے، پادری نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے۔ اس پر چیپلن نے جواب دیا جو ان کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح اس کی تو ہے۔ سن 1977 میں کرسمس کے موقع پر ان کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو کروسیئر سرویوے قبرستان میں جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے دفن کیا گیا۔ ابھی چارلی چیپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے اور چارلی چیپلن کے جانے کا غم ان کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ سن 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا کے ایک مقام پر اغوا کی ایک واردات عمل میں آئی جو اپنے تئیں بڑی عجیب و غریب تھی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کار نے جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبہ کے تحت دنیا کی مشہور ترین لاش چرا لی اور وہ لاش کسی اور کی نہیں، ہر دل عزیز چارلی چیپلن کی تھی۔ اغوا کار چوروں نے ان کے خاندان سے ناجائز طور پہ رقم ہتھیانے کے لیے لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرینک طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ ان کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، لیکن پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو 11 ہفتے کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا اور چوروں کو گرفتار کر لیا، اور پھر چارلی چیپلن کی لاش کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنایا گیا اور قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، تو دنیا نے اس عظیم آدمی کو جو ان کو خوشیاں ہی خوشیاں دیتا تھا مرنے کے بعد بھی کس حد تک تکلیف دی۔ ناظرین، وہ چیپلن جس نے ایک بار کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے دکھ دوسروں کے لیے مسکراہٹ کی وجہ بنے اور میری خوشیاں دوسروں کے لیے کبھی بھی دکھ کی وجہ نہ بن سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔